آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو کچھ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا، تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ بھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا، اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پس میں نے اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر گئے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکمرانوں کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو، ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمانوں کی مثال اس درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک دن ہم مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا، بھائیو، تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔
ہم نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو اور آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب و تبارک و تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ سال بھر میں اس مہینہ رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ کہنے لگا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیس کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہی مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا، اس واقعہ کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس طرح کی حدیثیں پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب